الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، وإن يك أحد من أمتي فإنه عمر. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جب شہ کونین ہے مدحت سرا فاروق کا، جب شہ کونین ہے مدحت سرا فاروق کا، کیا رقم ہو پائے گا پھر مرتبہ فاروق کا، کیا رقم ہو پائے گا پھر مرتبہ فاروق کا. اور جل رہا ہے آسماں پر قمقمہ فاروق کا، جل رہا ہے آسماں پر قمقمہ فاروق کا، تا ابد قائم رہے گا زمزمہ فاروق کا، تا ابد قائم رہے گا زمزمہ فاروق کا. لائے ایمان جب نبی پر حضرت فاروق تو، لائے ایمان جب نبی پر حضرت فاروق تو، تیغ برآں ہو گیا پھر حوصلہ فاروق کا. اور تقویت اسلام کو ان سے ملی ہے اس لیے، تقویت اسلام کو ان سے ملی ہے اس لیے، حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ فاروق کا، حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ فاروق
کا، اور سوکھا دریا ہو گیا فوراً ہی جاری جب اسے، سوکھا دریا ہو گیا فوراً ہی جاری جب اسے عمرو ابن عاص سے رقعہ ملا فاروق کا، عمرو ابن عاص سے رقعہ ملا فاروق کا، نام سے ہی کانپتے ہیں دشمنان مصطفیٰ، نام سے ہی کانپتے ہیں دشمنان مصطفیٰ، اللہ اللہ کس قدر ہے دبدبا فاروق کا، اللہ اللہ کس قدر ہے دبدبا فاروق کا، راستہ اپنا بدل لیتا ہے شیطان لعین، راستہ اپنا بدل لیتا ہے شیطان لعین، کیونکہ کر سکتا نہیں وہ سامنا فاروق کا، کیونکہ کر سکتا نہیں وہ سامنا فاروق کا، اور مزدائے نارے سفر ہے دشمنوں کے واسطے، مزدائے نارے سفر ہے دشمنوں کے واسطے، جائے گا خلد بری میں ہر گدا فاروق کا، جائے گا خلد بری میں ہر گدا فاروق کا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے ایک آیت کا جز اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو اقوال کو پیش کیا۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت، ہم غریبوں کے غمگسار امت کے غمخوار، ساری کائنات کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالی نور کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، اور آپ تمامی حضرات والہانہ، عاشقانہ، مؤدبانہ، مخلصانہ، محبوبانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے آپ کو بتایا کہ کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو، آپ کی رفعت کو، اور آپ کے افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کو، لیکن یہ کبھی بھی وہم و گمان میں نہ رہے کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کو بیان کر دیا، کیونکہ ان خلفائے راشدین کی عظمت اور ان کا مقام، ان کی رفعت اتنے ارتقاء و اعلیٰ منزلے پر فائز ہے کہ ہم اگر پوری زندگی ان میں سے کسی ایک کی بھی تعریف کرتے رہیں تو ہماری زبان ان کی تعریف اور ان کی توصیف کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں کچھ کل ہم نے خراج عقیدت پیش کیا، اور آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وصال کے بعد آپ خلیفہ کس طرح بنے، وہ پورا منظر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور شروع میں سب سے پہلے
ہم کوشش کریں گے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، جو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے اس وقت مسلمان مردوں کی تعداد 39 تھی اور عورتوں کی تعداد 13 تھی۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عمر ایمان لائے اس وقت مسلمان مردوں کی تعداد 40 تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور یہ ان اشخاص میں بھی شامل ہیں کہ جن 10 صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، اور حضرت عمر فاروق اعظم جو صحابہ کرام بدر میں شریک ہوئے، بدری صحابہ کرام میں بھی حضرت عمر فاروق اعظم شامل ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا ایمان لانا اسلام کی فتح تھی، اور آپ کا ہجرت فرمانا خدا کی نصرت تھی، اور آپ کا خلیفہ بننا یہ رحمت خداوندی تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم اور خلیفہ اول کے بعد میں اسلام کو دور و دراز تک پہنچایا۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آج پوری روئے زمین پر، چاہے وہ کسی بھی قوم یا کسی بھی نسل یا مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، پوری عالم انسانیت پر حضرت عمر فاروق اعظم کا احسان ہے۔ تو آپ کہیں گے کیسے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے بچپنے میں صرف اسی تعلیم کو حاصل کیا کہ پہلے انسان چوہے کی طرح ہوتے تھے، پھر جانور کی طرح ہوئے، پھر انسان ایسے بن گئے، اور ہم نے کبھی بھی اپنی تاریخ کو نہیں پڑھا کہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ آج پوری روئے زمین پر جو پوسٹ آفس پائے جاتے ہیں یا تھانے اور پولیس چوکیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ جو نظام عالم پایا جاتا ہے، تو اس کی جڑیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے مل جاتی ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے جس نظام کو قائم کیا، تو تمام دنیا کے اندر جو نظام قائم ہے، یہ ایک الگ بات ہے، پھر بھی لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس نظام سے ہر قوم ہر نسل کو کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اسلام کو مانے یا نہ مانے، لیکن پوسٹ آفس سے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح تھانہ ہو، کچہری ہو، ان تمام جگہوں سے بھی ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے انسان فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن ہر انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ضرور ہے۔ مثال کے طور پہ
اگر نظام عالم کو ختم کر دیا جائے، نہ کوئی قانون رہے نہ کوئی پولیس رہے، تو پھر ایک عام انسان کیا عالم کیا ہوگا؟ تو اس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ پوری عالم انسانیت پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ آپ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عمر اور آپ کے والد کا نام خطاب ہے، اور آپ کی والدہ کا نام انتما ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، یعنی آپ گورے رنگ کے تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسامت اور آپ کے قد و قامت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کسی بھرے مجمع میں کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا تھا کہ تمام لوگ زمین پر کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم سواری پر سوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم اور جسامت بھی ایسی عطا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا چہرہ تو بہت دور کی بات ہے، کفار و مشرکین جب آپ کا نام سنتے تو نام سن کر کے لرزہ پر اندام ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب آپ کے حلیہ مبارکہ کی بات آ گئی تو میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی شارف یعنی مونچھیں سائڈ سے بڑی رکھتے تھے، اور انسان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جس کی داڑھی کے ساتھ مونچھیں بڑی بڑی ہو سائڈ کی تو اس انسان کا رعب اور دبدبہ الگ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر بھی حضرت عمر فاروق اعظم تو وہ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، تو یہ آپ کے جسم و جسامت ہے، اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ جمعرات کا دن تھا، یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا فرماتے، اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ دونوں عمر میں سے جو تجھے پسند ہو کسی ایک عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اب یہ دو عمر کون تھے؟ ایک حضرت عمر ابن الخطاب ہیں اور دوسرا عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل ہے۔ تو سرکار دعا فرماتے کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ ادھر سرکار نے جمعرات کو یہ دعا فرمائی، اور ادھر کفار قریش نے یہ مشورہ کیا جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ یکے بعد دیگرے اپنا پرانا دین چھوڑ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، اور ان لوگوں نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے قریش کے عمائدین جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اسلام کو پھیلنے سے کس طرح سے روکا جائے۔ تو وہاں پر ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کو رکھا، آخر کار فیصلہ یہ ہوا معاذ اللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ مشورہ ہوا تو اب یہ تو طے پا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اب قتل کے منصوبے کو انجام کون دے گا، وہاں جائے گا کون؟ اب پورے مجمع پر سناٹا ہے،
رب کی مشیت کو کچھ اور ہی گوارا تھا، حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کام کو میں انجام تک پہنچاؤں گا، اور آپ برہنہ تلوار لے کر کے نکل جاتے ہیں کہ آج میں اسلام کو مٹا کر کے رکھ دوں گا۔ یہاں تک کہ ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں عمر تمہارا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر کہنے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو میں قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر ایسا کبھی نہ کرنا۔ عمر کہنے لگے کہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہو، لگتا ہے کہ آپ بھی مسلمان ہو چکے ہو۔ تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ رب العالمین میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، حضرت عمر جو کہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اپنی تلوار نکال لیتے ہیں، ادھر سے یہ شخص بھی تلوار نکال لیتے ہیں، قریب تھا کہ دونوں آپس میں جنگ کرنے لگتے کہ کسی نے خبر دی عمر یہاں پر جنگ کرنا بعد میں، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لیجئے کہ آپ کی بہن ام جمیل بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا، اتنا سننے کے بعد تلوار کو واپس کرتے ہیں اور سیدھے اپنی بہن کے مکان پر پہنچ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم تاریخ کربلا سنتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ تصور کیجئے کہ وہ کیسا عالم ہوگا کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہوا مل جائے یا کوئی انسان ایسا کسی کافر کے سامنے پڑ جائے کہ جس کے بارے میں یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، تو اس کی جان کو خطرہ لاحق تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن اور آپ کے بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو تاریخ سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنا اور ایک کان سے نکال دیا۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ کیسا عالم تھا کہ غیر تو غیر ہے، اپنے بھائی اور اپنے گھر والوں سے خطرہ ہے کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں تو ان کو قتل ہونے کا خطرہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ دونوں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دی، ام جمیل نے دیکھا کہ عمر آ گئے ہیں تو حضرت خباب ایک طرف چھپ جاتے ہیں اور آپ جا کر کے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، اپنے بہنوئی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی بہن ام جمیل ان کو بچانے کے لیے آتی ہیں، دفاع کے لیے آتی ہیں، تو ان کو ایسا آپ دھکا دیتے ہیں کہ آپ بھی لہو لعان ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے ان کی بہن کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہمیں اس لیے مار رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ایک خدا کی طرف جا چکے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے، تو آپ اس لیے ہمیں سزا دے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن نے کہا، اے عمر آپ ہماری جان تو لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر کے ایمان کو حاصل کیا ہے اس ایمان کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ جب آپ کی بہن نے یہ کہا تو آپ کے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اچھا جو قرآن آپ پڑھ رہے تھے وہ لے کر کے آؤ، میں بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی بہن نے فرمایا، اے عمر یہ قرآن پاک ہے اور اس کو بنا وضو اور غسل کے ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ حضرت عمر اصرار کرتے ہیں لیکن آپ ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیتی ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر نے غسل کیا، پھر حضرت ام جمیل نے قرآن آپ کے ہاتھ میں دیا
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اس وقت آپ نے ان آیت مقدسہ کی تلاوت کی، ان کو پڑھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، حضرت عمر فاروق اعظم کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم فوراً کہنے لگتے ہیں کہ مجھے بھی ان کے پاس لے جایا جائے۔ حضرت خباب جو کہ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ کل میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ آپ دعا فرما رہے تھے کہ اے پروردگار عالم، دونوں عمر میں سے جو عمر تیری بارگاہ میں محبوب ہو اس عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے عمر، ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ اب حضرت عمر سرکار کی طرف چلتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں، ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ آنے دیا جائے۔ حضرت عباس نے سوچا کہ اگر عمر کی نیت اچھی ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، یہاں سے ان کا بچ کر جانا مشکل ہے۔ حضرت عمر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، آپ اس طرح سے کب تک پھرتے رہو گے؟ کیا آپ یہاں اس طرح سے کب تک بھاگتے رہو گے؟ کیا تم جب تک بھاگتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر جو کہ اب تک عمر تھے، اسی لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے، جب آپ ایمان لے آئے تو جب تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے تمام لوگ اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا۔ حضرت عمر جب ایمان لے آئے تو آپ نے اپنے ایمان کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ ابو جہل کے دروازے پر جاتے ہیں اور اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ ابو جہل سے کہتے ہیں کہ میں عمر ہوں اور میں ایمان لا چکا ہوں۔ ابو جہل اندر سے جواب دیتا ہے اور دروازے کو بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر، کبھی ایسا نہ کرنا، اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا۔ اور ابو جہل کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا سامنا کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا۔ پھر اسی طرح سے آپ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ایک ایک شخص کے دروازے پر جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ایک شخص کے دروازے پر گئے اور اس سے بھی آپ نے اسی طرح سے گفتگو فرمائی تو وہ شخص کہنے لگتا ہے، عمر آپ ایمان لا چکے ہو، اگر آپ کو اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو فلاں پتھر کے پاس چلے جاؤ، وہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ اگر اس کو کوئی راز کی بات بتا دیتا ہے تو وہ اس کے راز کو افشا کر دیتا ہے اور تمام لوگوں میں اس راز کو پھیلا دیتا ہے۔ اپنے ایمان کے بارے میں اس کو آپ خبر دے دیجئے، وہ پورے شہر کے اندر تمام لوگوں کو جا کر کے بتا دے گا۔ حضرت عمر اس کے پاس پہنچے اور اپنے ایمان کی خبر دی۔ اس شخص نے حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں جگہ جگہ پر بتا دیا کہ عمر ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ ایمان لانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عمر، ہم حق پر ہیں۔ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ چھپ چھپ کر کے عبادت کرنا کیسا؟
اور پھر اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 2 صفیں بنا کر کے مسلمان نکلے، ایک صف میں حضرت عمر فاروق اعظم اور دوسری صف میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ مسجد حرام میں پہنچ جاتے ہیں اور مسجد حرام میں جا کر کے نماز ادا فرماتے ہیں، اور کسی کی یہ جرت، یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عمر جب ایمان لے آئے تو مومن اور کافر کے درمیان میں فرق ہو گیا، اس لیے کہ جب تک حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے تو جو ایمان والے تھے چونکہ وہ بھی ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کافر ہے اور کون ایمان والا ہے۔ اس لیے جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق ہو گیا، اسی وقت سے آپ کا لقب فاروق ہو گیا اور آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر آپ کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے 21 مقامات پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی امر کے لیے کوئی مشورہ ہوتا، تو جب صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوتا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوئی رائے دیتے تو اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق 1-2 جگہ پر نہیں بلکہ 21 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے کی موافقت فرمائی۔ اب یہ 21 کے 21 اگر ہم بتائیں تو بہت وقت تک کار ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر فاروق اعظم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ آپ کے مکان میں تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ امہات المومنین کو حکم دیجئے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ امہات المومنین یا عورتیں پردہ کریں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ امہات المومنین، مومنین کی مائیں پردہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص ازواج مطہرات سے کوئی ضرورت کی چیز مانگے تو پردے کے پیچھے سے مانگے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید فرمائی۔ اور ایک مقام پر ایک شخص نے کہا حضرت عمر فاروق اعظم سے کہ یہ جو جبریل فرشتہ ہے جو آپ کے نبی کے پاس آتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ اس نے یہ کہا، اس پر حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کہا کہ اللہ کے فرشتے ہمارے دشمن ہیں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، کہ جو دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا
اور اس کے رسولوں کا اور جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، تو جو دشمن ہوا ان کا تو جان لے کہ اللہ ان کا دشمن ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ اپنی زبان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی، اور سورہ بقرہ 11ویں رکوع کے بعد میں 12ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ میں آیت مقدسہ نازل فرمائی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائی۔ تو یہ دو مثالیں ہو گئی، اس طرح سے 21 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرمائی۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يكن احد في امتي فإنه عمر۔ کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوا ہے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ اور دیکھیے، یہ سمجھ لیجئے کہ محدث کہتے کسے ہیں؟ محدث اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محدث ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اس طرح سے بیان فرمائی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم نبی ہوتے۔ تو اس سے آپ کی فضیلت اور آپ کی رفعت و بلندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جب ایک یہودی شخص تھا اور ایک منافق، اور منافق اسے کہتے ہیں جو ظاہراً مسلمان ہو، ان کے درمیان میں کسی چیز کو لے کر کے تناقض ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو ان میں سے جو شخص یہودی تھا وہ کہنے لگتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے، اور جو منافق شخص تھا جو کہ ظاہراً مسلمان تھا یہ کہتا ہے کہ فلاں راہب کے پاس جائیں گے۔ آخر کار کیونکہ وہ یہودی اچھی طرح سے جانتا تھا، اگرچہ یہودی تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے وہ حق فیصلہ ہوگا، اور اس کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اگرچہ راہب اس کا ہم مذہب تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو معلوم تھا کہ وہ شخص رشوت لیتا ہے، اور جو انسان رشوت خور ہوتا ہے کبھی بھی اس سے بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ رشوت لے کر کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ تو آخر کار اس یہودی نے اس منافق کو جو کہ ظاہراً مسلمان تھا اس بات پر مجبور کیا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ اپنا قضیہ لے کر کے سرکار کے پاس آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اور آپ نے فیصلہ اس وقت یہودی کے حق میں فرمایا۔ تو یہ مسلمان جو کہ منافق تھا، ظاہراً مسلمان تھا، یہ کہنے لگتا ہے مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، چلو فلاں راہب کے پاس چلتے ہیں۔ آخر کار یہ شخص اس کو مجبور کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت عمر فاروق اعظم سے منافق کہنے لگا
کہ ہم آپ کی بارگاہ میں ایک قضیہ، ایک فیصلہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں، آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے۔ اس پر یہودی کہنے لگتا ہے کہ ہم آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور آپ نے فیصلہ میرے حق میں فرما دیا۔ یہ سن کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں اور تلوار نکال کر کے لاتے ہیں اور اس شخص کا سر تن سے جدا فرما دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کا فیصلہ میری تلوار کیا کرتی ہے۔ جب یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ عمر، آپ ایک مسلمان کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ تو اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہو گئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ محبوب آپ کے رب کی قسم کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دنیاوی فیصلوں میں آپ کو فیصل نہ تسلیم کر لے۔ تو گویا قرآن کی آیت یہاں پر بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تائید فرمائی کہ حضرت عمر کسی مسلمان کا قتل نہیں کر سکتے، کہ جو انسان سرکار کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ آپ کیسے خلیفہ بنے اور آپ نے اپنے دور خلافت میں کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ انشاءاللہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد میں بتاؤں گا۔ اب میں اسی جگہ پر چلتا ہوں جہاں پر اپنی گفتگو کو کل چھوڑا تھا۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے ہم نے یہاں پر چھوڑا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ کے بارے میں کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی یا نہ پڑھی گئی، تو اس میں اختلاف ہے۔ تو بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اس طرح نہیں ادا کی گئی کہ جس طرح سے عام لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، بلکہ آپ کی نماز جنازہ اس طرح پڑھی گئی کہ لوگ گروہ در گروہ آتے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر کے نکل جاتے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر صحابہ اکرام بیعت کر لیتے ہیں اور آپ ولی مقرر ہو جاتے ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی، پھر اس کے بعد میں کسی نے آپ کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی، اس لیے کہ جو ولی ہوتا ہے ولی کے بعد میں کوئی بھی نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور کچھ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، اور اس کی تائید حدیث مبارکہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جسم اطہر کو رکھ دینا، پہلے میری بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئیں گے اور وہ صلاۃ و سلام پیش کریں گے، پھر گروہ در گروہ صلاۃ و سلام پیش کرتے جانا۔ تو بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، بلکہ لوگ گروہ در گروہ آتے اور آپ پر صلاۃ و سلام پڑھ کر کے چلے جاتے، اور سب سے پہلے آپ پر صلاۃ و سلام حضرت جبریل امین نے پڑھی۔ تو یہ تو آپ کی نماز جنازہ کی بات ہو گئی۔ پھر اختلاف رائے ہوا اس میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن کہاں ہونا چاہیے، آپ کی قبر مبارک کہاں ہونا چاہیے۔ تو
بعض نے کہا کہ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہونا چاہیے، کسی نے کہا کہ آپ کی قبر مبارک بیت المقدس میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں بہت سارے دیگر انبیاء کرام کے قبور بھی موجود ہیں۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس جگہ سے زیادہ محبوب، اس سے زیادہ پسندیدہ جگہ کوئی نہیں ہوتی جہاں پر اللہ کے نبی کا وصال ہوتا ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے سرکار کے اس فرمان کو بیان فرمایا تو تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ کا وصال ہوا حجرہ عائشہ میں جو مسجد نبوی کے قریب ہے، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہونا چاہیے۔ اب اختلاف یہ بھی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی ہونا چاہیے، تمام چیزیں ہمارے کام میں آنے کی ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ اس وقت مدینہ شریف میں حضرت ابو طلحہ انصاری اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں قبریں کھودا کرتے تھے، اور دونوں کا قبر کھودنے کا انداز اور طریقہ الگ الگ تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری بغلی قبر بناتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح یعنی صندوقی قبر بناتے تھے جو سیدھی سیدھی ہوتی ہے، اور یہ ابو طلحہ انصاری لحد کھودا کرتے تھے، جس کو بغلی قبر بھی آپ بول سکتے ہیں اپنی عام زبان میں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے پاس ایک ایک آدمی بھیجا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، اور آپ نے فرمایا کہ جو پہلے آئے گا اسی کے طریقے پر عمل کیا جائے گا۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار عالم، جو طریقہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، پروردگار عالم وہی طریقہ اپنے محبوب کے لیے اختیار فرما۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور چونکہ آپ لحد کھودا کرتے تھے اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بغلی قبر کھودی گئی اور آپ کو اس قبر مبارک میں رکھا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی، صلاۃ و سلام پڑھا گیا، آپ کی قبر کے بارے میں بھی ہو گیا۔ آپ کو قبر میں کس نے اتارا؟ قبر میں اتارنے والوں میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، اور سب سے آخر میں جو قبر سے باہر نکلے وہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ اپنی زبان سے خود فرماتے ہیں کہ سب سے بعد میں قبر سے باہر آیا تو میں نے سب سے آخر میں نبی پاک صاحب لونار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے آپ کے لبہائے مبارکہ کو ہلتے ہوئے دیکھا تو میں نے کان لگا کر کے سنا کہ سرکار کے لبہائے مبارکہ سے آواز آ رہی تھی، امتی امتی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ اپنی پوری ظاہری حیات میں اپنی امت کو یاد فرماتے رہے، اور آپ جب معراج میں جاتے ہیں معراج میں بھی آپ نے اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا، یہاں تک جب قبر میں تشریف لے گئے تو قبر میں بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب کوئی بھی انسان
حضرت قصب بن عباس کے ان الفاظ کے بعد میں یہ نہ سمجھنے لگنا کہ سرکار کا وصال ہو گیا، ہمارا ماننا یہ ہے کہ سرکار کا انتقال ہوا، آپ کو موت آئی، لیکن موت کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے روئے زمین پر زندہ تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اپنی قبر میں اسی طرح سے زندہ رہیں گے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو جسم سے باہر نکالا گیا تو آپ کی روح نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم، مجھے اس مقام پر رکھ کہ جو مقام تجھے تیری بارگاہ میں سب سے عرفہ والا ہو۔ تو سرکار کی روح کو رکھا جائے تو کہاں رکھا جائے؟ اگر آپ کی روح کو جنت میں رکھا جائے تو جنت تو وہ جگہ ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک پہنچ چکے ہیں۔ عرش اعظم پر رکھا جائے تو عرش اعظم تو وہ جگہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے مشرف ہوتے ہیں، اور اس سے ان کی عظمت اور بزرگی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو روح نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار عالم، اگر تیرے محبوب کے جسم اطہر سے افضل کوئی جگہ ہے تو مجھے وہاں پر رکھ دینا۔ تو پروردگار عالم نے سرکار کی روح مبارکہ کو واپس سرکار کے جسم اطہر میں لوٹا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہے اور اپنے امتیوں کے احوال کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا، مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن مجھ پر سلام پڑھتا ہے، یا یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں مجھے سلام کرتا ہے، الا رد اللہ الی روحی، اللہ تعالیٰ نے میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دیا ہے۔ اور دیکھیے کوئی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ سرکار کے وصال کے بعد میں آپ کی حدیث کہاں سے آ گئی۔ یہ حدیث وصال سے پہلے کی ہے۔ جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے احوال کو بیان فرمایا کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہا ہے یا دوزخ میں دیکھا، یہ تمام کے تمام احوال وہ ہیں جو ہونے والے بعد میں ہیں، سرکار نے پہلے ہی ملاحظہ فرما دیا۔ تو یہ بس اسی طرح سے ہے کہ جس وقت فرمایا اس وقت یہ ہوا نہیں، ہونے والا تھا، لیکن سرکار نے اس کو صیغہ ماضی سے تعبیر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن مجھے سلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دیا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن مجھے سلام کرتا ہے، حتیٰ ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ اپنے اس امتی کے سلام کے میں جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو اس لیے ہم سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اور دیکھیے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک آیت مقدسہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جب آپ سلام کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی موجود ہو تب انسان کو چاہیے سلام کرے، اور کوئی گھر میں موجود نہ ہو تب بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے۔ اور مولا علی قاری یا اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث ہیں
کہ جن کے علم حدیث اور جن کے اقوال علماء امت کے لیے سند کا درجہ رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرے اور اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اپنے ہر امتی کے گھر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ہر امتی کے گھر میں موجود ہے، اور یہ تصور کر کے کہ وہ اپنے آقا کو سلام کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا رہے۔ اور دیکھیے سلام کرنا یہ کیسے ممنوع ہو سکتا ہے؟ بس بات یہی آ جاتی ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو بھی بھلا بیٹھے، عربی کے 4 الفاظ نہیں جانتے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر صحیح معنی میں نماز کے ترجمے کو پڑھ لیا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی تقریر کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، احادیث مبارکہ اپنی جگہ، علماء محدثین کے اقوال اپنی جگہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور ایک عام انسان جس کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہو وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی۔ ان پر سلام ہو ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی، یعنی حاضر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ جس طرح سے آپ سامنے والے کو بولتے ہیں آپ یا تم بول کر کے، اس طرح کا صیغہ عربی میں استعمال کیا گیا۔ اور آپ جب 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ہر 2 رکعت کے بعد میں قاعدہ کرتے ہیں، اور اگر وہ قاعدہ غیر فرض کا ہوتا ہے، چاہے وہ قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ آخرہ ہو، ہر قاعدے کے اندر چونکہ پوری التحیات کو پڑھنا واجب ہے، اور یہ تشہد کا ایک حصہ ہے، جز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ کی نماز نبی پر سلام کیے بغیر نہیں ہو سکتی اور اس کے اندر صیغہ حاضر کا استعمال کیا گیا، تو گویا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نبی کو زندہ مانو یا نہ مانو، لیکن جب نماز پڑھتے ہو تو آپ کو صیغہ وہی استعمال کرنا پڑے گا جو حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ غائب کا صیغہ استعمال کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، اور جو کوئی بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب سرکار کا جب وصال ہو گیا تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کس طرح سے خلیفہ بنتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ جب سرکار کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرکار کا جانشین اور آپ کا خلیفہ کس کو منتخب کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور آپ کا خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے، کسی نے کہا مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی امر پر مامور کر دے تو انصار کے ساتھ ساتھ مہاجر کو بھی کر دیا کرتے تھے، تو اس لیے خلافت کے معاملے میں انصار میں سے بھی ہونا چاہیے، مہاجرین میں سے بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام مشورہ ہوتا رہا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور آپ کا جانشین بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، اور ہم جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اسی طرح سے آپ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ کی معاونت اور ان کی خدمت کرتے رہیں گے، یہ کہا اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ جب حضرت زید بن ثابت نے بیعت فرمائی، اس کے بعد دیگر صحابہ اکرام نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر رونق افروز ہوتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا ادب و احترام کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ممبر شریف پر حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دیتے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اوپر والا زینہ تھا وہاں پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق اس سے نیچے والے زینے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام ہے۔ تو آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے جب لوگوں پر نگاہ ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، تو آپ نے ان کو بلوایا۔ جب وہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ زبیر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور آپ سے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ کوئی فکر نہ کریں، ہم جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور معاونت کیا کرتے تھے اسی طرح سے آپ کی مدد اور معاونت کرتے رہیں گے۔ پھر آپ نے نظر ڈالی تو وہاں مولا کائنات بھی موجود نہیں تھے، تو آپ نے مولا کائنات کو بلوایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی المرتضیٰ آپ ابو طالب کے بیٹے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور آپ کے داماد ہیں، آپ ان کے داماد ہیں، اور آپ سے امید ہے کہ اسلام میں آپ رخنہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے اپنی زبان سے ادا فرمائے۔ آپ نے فرمایا قد ذبح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، اے امیر المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو آگے فرمایا ہے تو کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکے؟ تو آپ کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو صحابہ کرام کے دین کے لیے چن لیا، تو ہم اپنی دنیا کے لیے آپ کو کیوں نہ چنیں گے؟ جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر آگے بڑھایا ہے تو کون ہے جو خلافت کے معاملے میں آپ کو پیچھے کر سکے؟ اب لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ خلافت بلا فصل ہے، مولا کائنات کے حق کو غصب کیا گیا۔ اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منتخب ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، اور صحابہ کرام فرمایا کرتے کہ اگر اس وقت ابوبکر صدیق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نہ مقرر ہوتے تو اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا، اس لیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر کو
کفار و مشرکین کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ جب سرکار کا وصال ہو گیا تو یہ لشکر لوٹ کر کے واپس مدینہ شریف تشریف لے آئے، اور ادھر جو لوگ اس فراق میں تھے کہ اب کسی طرح سے اسلام کے شیرازے کو بکھیر دیا جائے اور اسلام میں جو ہے تفرقہ بازی پیدا کی جائے، اور جو لوگ کمزور مسلمان تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور منافقین اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ وہاں قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ اسامہ بن زید چونکہ آپ لوٹ کر کے آ گئے ہیں اور یہاں پر مدینہ شریف میں اور اطراف میں لوگ اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ اس لشکر کو روانہ نہ فرمائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے جسم کے ماंس کو کتے نوچ کر کے کھائیں تب بھی میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جس لشکر کو سرکار نے روانہ فرمایا ہے اس لشکر کو میں واپس بلا لوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو واپس نہیں بلایا، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام لشکر کو بھیجنے میں ناخوش تھے، اور اس طرح سے ادھر کچھ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، ایمان سے پھرنا شروع ہو گئے، اور جو منافقین تھے جن کا نفاق چھپا ہوا تھا وہ تمام کے تمام ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ ہر زمانے کا مسئلہ رہا ہے کہ اگر حاکم سخت ہو تو سب پکے مسلمان ہوتے ہیں، اور اگر حاکم نرم ہو جائے یا بد مذہب ہو جائے یا کافر ہو جائے تو جتنے نالیوں کے کیڑے ہیں وہ اٹھ اٹھ کر کے آگے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی اسلام کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی لوگوں نے اسلام کی تعلیم ہی کے نام پر زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ فرمایا، تو جب کفار و مشرکین نے دیکھا کہ سرکار نے ایسا ایک نظم و نسق قائم کر دیا ہے کہ اب ان کو سرنگو کرنا آسان نہیں، ان کو مغلوب کرنا آسان نہیں، تو تمام کے تمام لوگ اس فراق میں رہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اسامہ بن زید کا لشکر کس طرح سے واپس آتا ہے۔ اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے چونکہ اس وقت سرکار نے جب لشکر کو روانہ فرمایا تو چنے ہوئے سپاہیوں کو آپ نے روانہ فرمایا، اور اس وقت مدینہ شریف جوان مردوں سے اور بہادروں سے خالی ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام قطعی طور پر اس بات پر راضی نہیں تھے، لیکن یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ہے کہ آپ نے سرکار کے فیصلے کو بدلنا منظور نہیں فرمایا۔ اور ادھر جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جدال کا اور جنگ کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین کیا آپ مسلمانوں سے جنگ کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے جاہ و جلال کے ساتھ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ یا ایک رسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں زکوٰۃ کے طور پر ادا کیا کرتے تھے، اگر یہ اس کا بھی انکار کریں گے تو میں ضرور ان سے جہاد کروں گا۔ اور ابوبکر صدیق نے ان سے جہاد کیا اور ان تمام لوگوں کو سرنگو فرمایا۔ اور ادھر اسامہ بن زید کا لشکر فتح یاب ہو کر ظفر یاب ہو کر کے لوٹتا ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق جو ارتداد کی منزل تک پہنچ چکے ہیں یا جو مرتد ہو چکے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر چکے ہیں، ان لوگوں کی سرکوبی کی، اور ادھر یہ لشکر فتح یاب ہو کر کے لوٹتا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکرا رہے ہیں، تو تمام کے تمام کفار و مشرکین پست ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے اسلام کا زن جھنڈا آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا پر پھیلتا چلا جاتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اسلام کا دائرہ اور زیادہ وسیع و عریض ہو جاتا ہے۔ تو
صحابہ کرام فرمایا کرتے کہ اگر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا۔ دیکھیے یہاں سے مسلمانوں کو یہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جن سے حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کی وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، وہ مسئلہ یہاں تک ہے کہ وہ داڑھی بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے جہاد فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آج کا کوئی جاہل ہوتا تو اعتراض پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا۔ ابوبکر صدیق نے جہاد اس لیے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے، اور وہ چیز جو اسلام میں فرض ہو اگر کوئی اس کا انکار کر دے وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اگر اس وقت ان سے جنگ نہ کرتے تو بعد میں کچھ لوگ روزے کا انکار کر دیتے، کچھ نماز کا انکار کر دیتے، اور اس طرح سے اسلام کی شبیہ خراب ہو جاتی، اس اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا۔ اس لیے علماء کرام، فقہ کرام، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی قرآن مقدس کی اس آیت سے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن قومہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے کہ یہ آیت مبارکہ، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو مومنین پر بڑے نرم ہیں اور کافرین پر سخت ہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قوم سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کو لیتے تھے، اس لیے کہ اس وقت سرکار کے وصال کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد فرمایا کہ جو لوگ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، اور اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کو بہت تقویت پہنچائی، اسلام کو حضرت ابوبکر صدیق سے بہت نفع حاصل ہوا اور بہت فائدہ ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسی طرح سے چلتی رہی۔ چلتے چلتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو خلیفہ رہے، امیر المومنین رہے، وہ 2 سال 2 مہینہ اور 4 دن تک، یا 2 سال 4 مہینہ آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری فتوحات حاصل کی، اور آپ کے دور خلافت میں کسی طرح کا بھی کوئی بھی اختلاف نہیں ہوا، اور اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوتا ہے کہ یوں تو آپ کا وصال اس سانپ کے زہر سے ہوا کہ جس سانپ نے آپ کو غار ثور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب آپ غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، ایک سوراخ سے سانپ نکل کر کے آپ کو ڈس لیتا ہے، اس کے زہر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی اس سانپ کا زہر کا اثر آپ کے جسم کے اندر رہتا ہے۔ اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال سے کچھ زائد امور خلافت انجام دینے کے بعد 13 ہجری 22 جمادی الاخری میں وصال فرمایا، اور آپ نے اپنے وصال سے پہلے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اور جانشین منتخب فرمایا۔
بعض لوگ جو ہے اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، تاریخی بات ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنے بعد میں خلیفہ منتخب نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں پر چھوڑ دیا، تو ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کیوں فرمایا؟ تو دیکھیے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لا یأبی اللہ والمسلمون الا ابا بکر، کہ اللہ اور مسلمان ابو بکر صدیق کے سوا کسی کو پسند نہیں کریں گے، تو یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہر حیات ہی میں حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب فرما لیا، اور ابو بکر صدیق کو نمازوں کے لیے آگے بڑھانا یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سرکار نے خلافت کے لیے ابو بکر صدیق کو منتخب فرما لیا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے ذریعے جانتے تھے کہ مسلمان ابو بکر صدیق کے سوا کسی کو پسند نہیں کریں گے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ صحابہ اکرام کے سپرد فرما دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اعظم کو اس طرح سے اپنا جانشین مقرر فرمایا کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا کہ آپ کا حضرت عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی زیادہ اچھا ہے اور وہ خلافت کے لیے صحیح اور درست ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق یکے بعد دیگر بہت سارے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین، آپ حضرت عمر کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ سخت مزاج ہیں، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ خدا تمہیں غارت کرے کہ تم نے مجھے ڈرا دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری رائے صحیح ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ اور پھر آپ نے وصیت نامہ تحریر فرمایا یا وصیت نامہ تحریر کرایا اور اس میں لکھا کہ یہ وصیت نامہ ہے ابو بکر بن ابو قحافہ کی طرف سے، اور یہ ایسے وقت میں لکھا جا رہا ہے کہ جس وقت ایک فاسق و فاجر کو بھی یقین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کافر پر بھی حقانیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس طرح سے وصیت نامہ تحریر فرمایا اور وصیت نامے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ اب بات آئی حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال ہو جاتا ہے تو آپ نے وصال سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو لے جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جانا اور اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو وہاں دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع مسلمانوں کے عام قبرستان میں میری تجہیز و تکفین کر دینا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے انہی ہاتھوں سے غسل دیا کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور پھر وصیت کے مطابق آپ کے جنازے کو نبی پاک صاحب بلاغ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق ہیں جو آپ کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ عریضہ پیش کیا گیا، سرکار کی قبر مبارک سے آواز آئی کہ
محبوب کو محبوب کے مشتاق سے ملا دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس میں دفنا دیا جاتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ اس کے بعد دور آتا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ جب آپ خلیفہ مقرر ہو گئے تو آپ نے اپنے امور خلافت کو بڑی اچھی طرح سے انجام دیا، اور بہت سارے ملکوں کو آپ نے فتح کیا، اور حضرت عمر کی یہ شان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس دولت آئی نہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس بہت سارا مال و دولت آیا، لیکن عمر فاروق اعظم نے کبھی مال و دولت کو پسند نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ جب مدائن کے شہر فتح ہوئے تو وہاں سے اتنا مال غنیمت ملا کہ اس بات کا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر 60,000 سپاہی تھے، اور وہاں سے اتنا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اتنا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے کہ 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکالنے کے بعد بھی اتنا مال غنیمت بچ جاتا ہے کہ آپ ایک ایک سپاہی کو 70,000 درہم عطا کرتے ہیں، پھر بھی یہ خزانہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس بہت ساری دولت آئی، لیکن آپ نے دولت کو اختیار نہیں فرمایا، اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے کہ جب آپ کا دور خلافت آیا تو کفار و مشرکین لرزہ بر اندام رہتے تھے، اور آپ کے زمانے مبارکہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک عورت کو راہ چلتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس عورت سے صرف اتنا پوچھ لیا کہ خاتون کیا تمہیں راستہ چلتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تو اس عورت کا جواب سنو، اس عورت نے یہ جواب نہیں دیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، بلکہ اس عورت نے جواب دیا کہ لگتا ہے کہ آج امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کا یا تو وصال ہو چکا ہے یا خود آپ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ اس عورت نے اس سے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے کوئی مرد یہ جرأت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ کسی عورت کو راستہ چلتے ہوئے روکنے کی ہمت کر سکے۔ آج ہم کہتے ہیں اگر مثال لانا ہے تو لاؤ حضرت عمر فاروق اعظم کی، کہ آپ کو کسی حکومت میں حضرت عمر فاروق اعظم کی مثال نہیں مل سکتی کہ ایک عورت تنہا تنہا راستہ چل رہی ہے، لیکن کسی مرد کی یہ مجال نہیں ہوتی ہے کہ ایک عورت سے کوئی سوال کر سکے۔ اور آپ کے جہاں سخت ہونے کا یہ عالم ہے اور آپ کی نرم مزاجی کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق کے پاس ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے۔ آج کوئی حکومت ایسا کر سکتی ہے؟ صرف کیا ہوتا ہے کسی طرح سے اپنی جیب بھرتی چلی جائے اور کاغذوں میں غریب غریب کرتے رہو اور شور مچاتے رہو، لیکن آپ کو نمونہ لینا ہے تو ہمارے اسلاف سے لیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں آپ کے پاس ایک رجسٹر تھا کہ جس کے اندر ان لوگوں کے نام درج تھے کہ جن کی مدد کی جاتی تھی، تو ان ناموں کے ساتھ میں ان کے مددگار کا نام بھی درج تھا۔ تو ایک جگہ پر عمر فاروق اعظم نے جب ملاحظہ کیا تو دیکھا
کہ ایک جگہ پر ایک نام کے آگے جگہ خالی تھی، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کیا کہ وہاں پر اپنا نام درج کر دیا، اور نام درج کرنے کے بعد اس عورت کا پتہ لگایا، وہ ایک لاچار عورت تھی، اور اس عورت کے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر کے اس عورت سے کہتے ہیں کہ آج سے تمہاری کفالت میں کروں گا، تمہاری نگرانی تمہاری دیکھ بھال میں کروں گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ایک شخص میرے گھر کا تمام کام کر کے چلا جاتا ہے، اب مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب روزانہ حضرت عمر نے نام تو لکھ لیا، اسی طرح سے جا رہے ہیں، یہ نرم مزاجی ہے، اور اس سے پہلے ہی کوئی کام کے جانے سے پہلے ہی سارا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے سوچا کہ آج چھپ کر کے دیکھتا ہوں کہ کون ایسا شخص ہے جو نیکی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ مجھ سے پہلے آ جاتا ہے اور سارا کام کر کے چلا جاتا ہے اور نیک اعمال میں مجھ سے سبقت لے جاتا ہے۔ تو آپ چھپ کر کے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص اس عورت کے مکان سے نکل رہا ہے، تو آپ سامنے پہنچ جاتے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں آ رہا ہے بلکہ اپنے وقت کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت عمر سے پہلے ہی اس عورت کا سارا کام کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے سوچ لیا، یا ابو بکر صدیق ہے، آپ نے عرض کی کہ حضور وہاں پر نام درج نہیں تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا نام لکھ دیا، آپ کو وہاں پر نام لکھنا چاہیے تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ نیکی سب کو دکھانے کی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ نیکی خلوص اور محبت سے کیے جانے والے کام کا نام ہے۔ تو اس سے آپ ان کے نرم مزاجی اور نرم دلی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور سخت مزاجی کا یہ عالم ہے، یہ کفار و مشرکین لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ آپ کے لیے نہ کوئی سونے کا سنگھاسن ہے، نہ چاندی اور ہیرے جواہرات کا تاج ہے، اگر خاک پر جگہ ملتی ہے تو وہیں پر اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر کے استراحت فرماتے ہیں۔ اس طرح سے ایک مقام پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر کے لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے جو کہ کافر ہے، اس نے بہت نام سن رکھا تھا، اس نے سوچا ارے یہ شخص ہے، آج اچھا موقع ہے، یہ سو رہے ہیں، آج ان کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حضرت عمر ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم استراحت فرما رہے ہیں، اس شخص نے تلوار کو نکالا اور حضرت عمر پر تلوار کا وار کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے دو شیروں کو نمودار کر دیا، جن کو دیکھنے کے بعد میں اس شخص کی چیخ نکل جاتی ہے اور اس شخص کی آواز سے حضرت عمر فاروق اعظم بیدار ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی کہ جنگل کے جانور شیر کا یہ کام ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن یہ شیر غیب سے نمودار ہوتے ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم بیدار ہو جاتے ہیں، یہ شخص ڈر جاتا ہے اور اس شخص کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت عمر کی جب یہ کرامت دیکھتا ہے تو کرامت دیکھ کر کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے یہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور یوں تو حضرت عمر فاروق اعظم کی اور بھی بہت ساری کرامتیں ہیں، بہت ساری فتوحات ہیں، جیسا کہ ہم نے کل جب خلفائے راشدین کے بارے میں بتایا تو یہ بتایا کہ خلفائے راشدین ان کی شان یہ ہے کہ ان کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کی حکومت زمین، پہاڑوں اور ہواؤں اور آسمانوں پر بھی ہوا کرتی ہے۔
اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مصر فتح ہوا آپ نے وہاں پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر مقرر فرمایا۔ تو وہاں کے لوگ جب دریائے نیل سوکھنے لگتا ہے، اس کا پانی ختم ہونے لگتا ہے، تو وہاں کے لوگ حضرت عمرو بن العاص کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا یہ رواج، یہ طریقہ ہے کہ جب بھی دریائے نیل میں پانی خشک ہو جاتا ہے، ایک کنواری اور جوان لڑکی کو زیورات پہنا کر کے اس کو اس دریا کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پھر دریا سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا کہ اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک بے گناہ کو کہیں بھینٹ چڑھایا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ واقعی دریائے نیل سوکھنے لگتا ہے اور لوگ اس کے سوکھنے کی وجہ سے اس علاقے کو چھوڑ کر کے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمرو بن العاص نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں خط روانہ فرمایا اور سارے حالات سے مطلع فرمایا۔ تو آپ نے خط کے جواب میں لکھا کہ آپ نے جو ان لوگوں کو جواب دیا وہ صحیح ہے، اس لیے کہ اسلام کبھی بھی کسی بے گناہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ نے ایک رقعہ دریائے نیل کے نام لکھا، کسی انسان کے نام نہیں، جس کا مضمون یہ تھا من عبداللہ عمر ابن الخطاب امیر المومنین الی نیل مصر، کہ یہ خط ہے عبداللہ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام۔ فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي فَإِن كَانَ اللَّهُ يَجْرِيكَ فَأَسْأَلُ اللَّهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيَكَ، کہ دریائے نیل اگر تو بذات خود جاری ہوتا ہے تو جاری مت ہونا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جاری و ساری فرما دے۔ یہ رقعہ لکھا اور آپ نے حضرت عمرو بن العاص کی طرف روانہ فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس رقعے کو دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ عمرو بن العاص نے اس رقعے کو امیر المومنین کے حکم پر دریائے نیل کے اندر ڈال دیا۔ تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا، جو دریائے نیل سوکھ چکا تھا، خشک ہو چکا تھا، جس کا پانی سب کا سب وہ جذب کر چکا تھا، وہ دریائے نیل ایسا جاری ہوتا ہے، ایسا جاری ہوتا ہے، 1 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے یا 10-20 سال کے لیے جاری نہیں ہوتا ہے، بلکہ تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ رقعہ دریائے نیل کے اندر ڈالنا تھا کہ آج تک دریائے نیل اس وقت سے لے کر کے آج تک کبھی خشک نہیں ہوا ہے، آج بھی اسی طرح سے اپنے پانی سے وہاں کے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، اور ہمارا ایقان کہتا ہے کہ قیامت تک اسی طرح سے سیراب کرتا رہے گا۔ تو یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی، یہ آپ کی کرامت بھی ہے اور یہ آپ کا اختیار بھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم نے اس طرح سے تو 7.5 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بصارت عطا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق اعظم اگر چاہ لیں
دیوار کے پار نہیں بلکہ 7 سمندر پار کو بھی ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ملتی ہے کہ جب آپ کے دور خلافت میں نہاوند کی سرزمین پر جنگ ہو رہی تھی، حضرت ساریہ جنگ کر رہے تھے، آپ ممبر شریف پر جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، خطبے کے لیے رونق افروز ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے ہی کے درمیان آپ خطبے کو روک دیتے ہیں اور 3 مرتبہ فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو لوگوں نے جب یہ دیکھا، جمعۃ المبارکہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ سے پوچھا کہ امیر المومنین، خطبے کے درمیان آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں خطبہ دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ساریہ اور ان کے ساتھی جنگ میں مشغول ہیں اور کفار نے چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کر لیا ہے، تو میں ضبط نہ کر سکا اور میں نے آواز لگائی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، یہاں تک کہ وہ شخص فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی بےتابی ہوئی جب حضرت ساریہ اس جنگ سے فتح یاب ہو جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، جو اپنے جنگ کے قصوں کو بیان فرماتے ہیں تو ان قصوں میں فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہمارا تمام کفار نے محاصرہ کر لیا تھا، چاروں طرف سے ہم گر چکے تھے کہ ہمیں ایک آواز آئی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، تو ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم نے ان پر حملہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو ایسی آنکھ بھی عطا فرمائی کہ آپ اتنی دور سے اپنی آنکھ سے ملاحظہ فرما لیتے ہیں کہ جس جگہ کا سفر اس وقت میں 1 مہینے میں بھی طے نہیں ہو سکتا تھا، اس مقام کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کی حکمرانی ہواؤں پر بھی ہے، تبھی تو آپ وہاں سے کھڑے ہو کر کے آواز لگاتے ہیں، اور یہی ہوا جو آپ کے خادم اور غلام ہے، وہ یہ ہوا آپ کی آواز کو حضرت ساریہ کے کان تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم اگر آپ کا عدل و انصاف دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ آپ کی سخاوت دیکھی جائے تو سخاوت میں بھی بے مثل اور بے مثال ہیں۔ اگر آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھی جائے تو اس میں بھی آپ اپنی مثال خود ہیں، اور آپ کی نیکیاں دیکھی جائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس روئے زمین پر کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، میرے والد کی نیکیاں کدھر گئی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت عمر کی تمام نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے، اور ابھی مراد تک آپ نہ پہنچ سکے۔
آپ بتائیے کوئی بھی سائنسداں، کوئی بھی فلسفی آج تک اس بات کا اندازہ نہ لگا سکا کہ آسمان میں تاروں کی تعداد کتنی ہے۔ اگر کسی نے پڑھا ہو تو بتا دو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سائنسداں یا فلسفی نہیں، کوئی سر پھرا اور پاگل آ جائے اور وہ کہنے لگے ایک جوکر کی طرح کہ وہ ایک بکری ساتھ میں لے آئے یا بکری کی کھال لے آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ آسمان میں تاروں کی تعداد اتنی ہے جتنے اس بکری کے بال ہیں اور میں نے گن رکھا ہے، تو اس کی اس بات کو پاگل پن پر معمول کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی کام کرتے ہیں کہ وہ ایسی دلیل دیتے ہیں کہ جس کا انسان جو ہے خود اس دلیل میں پھنس جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز لا کر کے رکھ دے کہ جس کی خود انسان گنتی نہ کر پائے، تو ظاہر سی بات ہے نہ تو اس کو آپ جھٹلا سکتے ہیں نہ یہ چیز تصدیق کر سکتے ہیں۔ یہ تو ٹالنا ہوا کہ نہ تو آپ بکری کے بال گن سکتے ہیں نہ آسمان کے تارے، اور فلسفے اور سائنسداں بھی بچ گئے۔ بہرحال آسمان کے تاروں کی تعداد کتنی ہے یہاں تک نہ کوئی فلسفی پہنچ سکا ہے اور نہ ہی کوئی سائنسداں پہنچ چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آسمان میں تارے بے شمار ہیں، تو بے شمار کا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ بے شمار ہے، ان کا بھی کوئی نہ کوئی شمار ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا شمار ہمارے علم میں نہیں، ورنہ خدا کے سوا ہر چیز کا شمار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو گویا سرکار آسمان کے تاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو بھی لا کر کے بٹھا دیجئے، جناب والا پوری نیکیاں تو دور کی بات ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا پائے گا کہ آج اس نے کون کون سے اچھے عمل کیا، کون کون سے برے عمل کیا۔ تو انسان کے پاس میں نیکیاں ہونا یا نہ ہونا، یعنی انسان ظاہر کو دیکھ کر کے کہہ سکتا ہے انسان نیک ہے یا برا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی گنتی نہیں کر سکتا، مگر جس کو اللہ علم دے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر کی نیکیاں کتنی ہیں، یہ بھی غیب ہے۔ تو اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے تاروں کی تعداد کا بھی علم عطا فرمایا، اور آپ کے ہر امتی کے پاس میں کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں ان تمام کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اور اس سے حضرت عمر فاروق اعظم کی نیکیوں کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے تو کیا کہنا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان، چاہے وہ انسانی شیطان ہو یا جنات کے شیطان ہو، ہر طرح کا شیطان حضرت عمر فاروق اعظم کے سائے سے دور بھاگتا ہے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو عطا فرمائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابغض عمر فقد ابغض اللہ، کہ جس نے
حضرت عمر فاروق اعظم سے بغض رکھا، اس نے اللہ تعالی سے بغض رکھا۔ ومن احب عمر فقد احب اللہ، کہ جس نے حضرت عمر سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرماتے ہوئے امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح کتاب العلم میں تحریر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان اپنے خواب کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا تو خواب میں کیا دیکھا کہ بعض کی قمیض سینے تک ہے اور بعض کی قمیض اس سے کچھ نیچے ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کی قمیض آپ کے پیروں سے بھی نیچے ہے اور زمین پر لٹک رہی ہے۔ تو اگر سرکار اتنا فرما دیتے تو جو بد مذہب ہیں طرح طرح کے اس سے معانی کو اخذ کرتے، لیکن صحابہ اکرام نے ہمارے لیے آسانیاں فرما دی۔ صحابہ اکرام نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قمیص کی تعبیر کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قمیص کی تعبیر علم ہے۔ تو گویا سرکار نے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی اس سے کچھ نیچے تک، لیکن حضرت عمر کی قمیص زمین پر لگی ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو علم میں بھی بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ اب دیکھیے سوال کرنے والے طرح طرح کے سوال کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو علم میں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، تو جو حدیثیں آتی ہیں وہ صرف حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ کیوں آتی ہیں؟ تو دیکھیے ہر کسی کا ایک میدان ہوتا ہے، علم ہونا الگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی پوری زندگی آپ نے حدیث کو نقل کرنے میں اور آگے تک پہنچانے میں لگا دی، اور خلفائے راشدین بڑے بڑے کاموں کو انجام دیتے رہے اور اسلام اور مسلمانوں کو منظم کرتے رہے، تو اس لیے انہیں موقع نہ مل سکا۔ ورنہ علم کی بات کی جائے تو علم میں بھی یہ چاروں خلفائے راشدین تمام صحابہ اکرام میں افضل و اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ کا عدل و انصاف دیکھا جائے تو عدل و انصاف میں بھی بے مثل اور بے مثال ہیں۔ جس وقت تک ہم اپنی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے وہ وقت چونکہ ہو چکا، انشاءاللہ کل حضرت عثمان غنی کس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت ہوتی ہے اور عثمان غنی کس طرح سے امیر المومنین بنتے ہیں اور آپ کی فضیلتیں، وہ کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو خلفائے راشدین